أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المؤمنين الحمد لله الذي كفى السلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام بقية الله في الأرض متبسط السام من الشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد محترم ناظرین، ہم آج اپنی آخری ایپیسوڈ میں قرآن کی ایک بہت مشہور اور معروف ایک اسٹوری لے کر آئے ہیں، اور ان کے نام سے پوری ایک جو موجود ہے سورہ لقمان کے نام. آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم جن کے بارے میں بات کریں گے. یہ افریقی ملک سے یعنی ان کی شکل صورت ہم کی جیسی، یعنی وہ کالے تھے، لیکن خداوند عالم کے وہاں کالا اور گورا ہونا تو معیار ہے نہیں. خداوند عالم کے وہاں اللہ قرآن میں یوں ہی نہیں کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نگاہ میں کالا اور سفید بہت اہم نہیں رکھتا ہے، بلکہ کیا ہے، جو صاحب کردار ہوگا وہ عزت والا ہے. تو میرے بچوں، آپ دیکھیں ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے جس کو قرآن نے خود کوٹ کیا ہے ان کی زندگی کے بارے میں. تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی زندگی کا سناتا ہوں. وہ غلام تھے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب غلام اپنے آقا کے ماتحتی میں رہتا ہے، ان کے انڈر میں رہتا ہے، تو وہ کس طرح کی مشکلات میں رہ سکتا ہے. اب ایک آدمی حکمت سے بھرا ہوا ہو اور دوسری طرف جو اس کا آقا ہو وہ سمجھدار نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے اس غلام کے لیے صبر کرنا. اس کو اب اسی لیے ملتا ہے کہ جو جناب لقمان کا آقا تھا، جو ان کا مالک تھا اور جس کے وہ غلام تھے، وہ پیسے والا ہونے کے علاوہ اس کے پاس دولت تھی، اللہ کی نعمت تھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑی کمی تھی، ایک بہت بڑا عیب تھا. وہ عیب کیا تھا؟ تھوڑی سی پریشانی میں چیخنے اور چلانے لگتا تھا، بے صبری دکھاتا تھا، فریاد کرنے لگتا تھا، رونے لگتا تھا. اب جناب لقمان کو یہ چیز اس کی بہت اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن عاقل وہی ہے جو موقع دیکھ کر بات کرتا ہے، حکیم وہی ہے جو موقع دیکھ کر بات کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مالک ہے اور ہم غلام ہیں. تو کہا نہیں جائے گا کہ اپنا منہ دیکھو اور اپنی حیثیت دیکھو اور بات کرو. اسی لیے جناب لقمان صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے. کسی نے مالک کو جناب لقمان کے ایک خربوزہ تحفے میں دیا. جب یہ خربوزہ ملا تو خربوزہ مالک بھی کیسا تھا ان کا، جناب لقمان کی حکمت جانتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ غلام بہت قیمتی ہے ہمارے پاس. تو وہ خربوزہ لایا، خود دشت میں رکھا، چھیلا اور اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر جناب لقمان کو کھلا تھا. اس نے دھیرے 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 پورا خربوزہ کھلا دیا جناب لقمان کا، اور آرام سے وہ کھاتے. جب جو ہے یہ خربوزہ ختم ہونے کے یہ قریب تھا اور ایک کاش جو ہے، ایک ٹکڑا اس کا جو ہے بچا، تو اس مالک نے جناب لقمان کو کھلانے کے بجائے خود کھا لیا. اور جب خود کھایا تو بہت کڑوا منہ بنا ہے. اف اف اف، کیا ہوا؟ اس نے ایک بار جناب لقمان کو دیکھا، اس نے کہا کہ
یہ خربوزہ اتنا کڑوا تھا اور تم ایسا کھا رہے تھے کہ بہت میٹھا اور بہت لذیذ ہے، جبکہ یہ اتنا کڑوا ہے کہ کھایا نہیں جا رہا. میں نے تو ایک کاش کھائی، ایک ٹکڑا کھایا. تو تم نے کیوں فریاد نہیں کیا، کیوں احتجاج نہیں کیا، کیوں مجھ سے نہیں کہا کہ بہت کڑوا ہے میں نہیں کھاؤں گا؟ تو جناب لقمان نے، آپ دیکھیں کتنا بہترین طریقے سے اس کو استعمال کیا. یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے میرے بچوں، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے محترم سامعین، آپ دیکھو یہ جواب کتنا لاجواب. اور آج یہ یاد رکھیں کہ یہ سیکھ ہمیں اپنی زندگی میں لینا چاہیے، یہ عبرت ہمیں اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کو جگہ دینا چاہیے. جناب لقمان نے اس سے کہا کہ میں مدتوں سے آپ کا غلام ہوں، سالوں سال سے میں آپ کا غلام ہوں، اور ہمیشہ آپ ایک ایسے مالک رہے ہیں جو اپنے غلام کو بھی اچھا کھانا، لذیذ کھانا کھلاتا ہے اور اپنے دسترخوان پر کھاتا ہے. تو میں نے سالوں جو ہے آپ کا کھانا کھایا اور لذیذ کھانا کھایا، اچھا کھانا کھایا. تو اس وقت آج ایک بار زندگی میں آپ نے کڑوا کھانا کھلایا، کڑوا خربوزہ کھلایا، تو میں ان سارے احسان کو بھول جاتا اور آج کے اس خربوزے کی کڑواہٹ کو یاد رکھتا. اسی لیے وہ مٹھاس میرے لیے جو آپ نے اس کے پہلے میری زندگی میں کھانے کے سلسلے میں کی ہے، اس کی مٹھاس کو کے ذریعے سے میں نے اس کڑواہٹ کو بھی آرام سے برداشت کر لیا، آرام سے کھا گیا. آپ نے دیکھا میں نے بڑے چاو سے کھایا تھا. اور یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ اگر مسلسل ہمیں نعمتوں میں رکھا ہو ہمارے مالک نے، اور ایک دن ہمیں اتار و چڑھاؤ کا شکار بنایا، ایک دن ہمیں کڑوا گھونٹ پلایا، تو فوراً ہم چیخنا اور چلانا شروع کر. خواجہ مالک جو جناب لقمان کا ایک تک دیکھتا تھا اور اس نے کہا، ہاں تم نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا اس دنیا میں. تو مجھے بتانا چاہتے ہو نا کہ جس خدا نے ہمیں اتنی ساری نعمت دی ہے، جب وہ ہمیں کبھی تکلیف میں ڈالتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، کبھی ٹربل میں ڈالتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، تو ہمیں چیخنے چلانے کے بجائے اس مٹھاس کے ذریعے سے اس کڑواہٹ کو بھی آرام سے پی لینا چاہیے، اپنے وجود میں جگہ دینا چاہیے. یہ آپ دیکھیں، یہ ایک واقعہ. اسی طرح آپ دیکھیے کس حد تک صبر تھا ان کے اوپر، کس حد تک صبر تھا. پیغمبر اکرم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقل کیا ہے. یہ سٹوری جو جناب لقمان کی جو میں یہ ذکر کرنے دے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے اپنے اصحاب سے. پیغمبر نے فرمایا کہ جناب لقمان جب لوگوں کے پاس سے گزرے تو بہت سارے لوگ ان کو گھیر لیتے، اے لقمان ہماری پریشانی کا حل کرو، آپ ہمیں راستہ سجیسٹ کرو. تو ایک بار جب ایسے ہی وہ بہت سارے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی جو پہلے کبھی بڑا رئیس تھا اور وہ ان کے پاس سے گزرا. اس کو لگا کہ یہ جو ہے حبشی غلام کو اس طرح جو ہے سرکل میں لیے ہوئے ہے، ہر آدمی اپنی پرابلمز پیش کر رہا ہے اور وہ اس کے سلوشن بتا رہے ہیں. تو اس کو اس کے بجائے کہ میں سب کچھ سیکھتا، اسے سوچا میں جناب لقمان کو ذلیل کروں، ان کو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے ان کو اوقات بتا دیں. آگے بڑھا اور بہت غرور بھرے انداز میں پوچھا، اے لقمان کیا تم وہ غلام نہیں ہو؟ کیا تم وہی انسان نہیں ہو کہ جو فلاں جگہ بھیڑیں چراتا تھا اور لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا؟ کیا تم وہی نہیں ہو؟ جناب لقمان نے بڑے سکون کے ساتھ اس کی باتوں کو سنا
اور کہا ہاں میں وہ بالکل وہی ہوں جس کو تم نے وہاں بھیڑ چراتے ہوئے دیکھا. جب دیکھا میں نے اپنے آقا کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا, بالکل میں وہی انسان ہوں. تو کہا اچھا اگر تم وہی ہو تو اتنے لوگ آج تمہیں سرکل بنا کر کیوں تمہیں گھیرے ہوئے ہیں؟ اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا تمہیں؟ بھیڑ چراتے رہتے اتنا بڑے منزل پہنچ گئے, خدمت کرتے کرتے اپنے مالک کی اس منزل پہنچ گئے. تو جناب لقمان نے کہا کہ ہاں اب تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ مجھ سے اپنی پرابلمس کا سلوشن چاہتے ہیں اور میں ان کو آرام سے سلوشن بتا دیتا ہوں. تو پوچھا اس نے اچھا اگر اس بھیڑ کے چرانے سے اور اپنے مالک کی خدمت کرنے سے اس مرتبے میں پہنچ سکتے ہو کہ آج ہزاروں آدمی تمہارے اپنے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, اپنے ہر آدمی اپنے پریشانی بتا رہا ہے, تم اس کی سلوشن بتا رہے ہو, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس مقام و مرتبے پر پہنچے کیسے, تمہیں یہ رتبہ و مقام ملا کیسے؟ ٹھیک ہے, جناب لقمان نے کہا 3 کام تم بھی کر لو, تمہیں بھی اللہ یہ چیز عطا کر دے گا, تم یہ کام کر سکتے ہو. اور میں اتنے 3 چیزوں سے یہ مرتبہ حاصل کیا. پوچھا کون سے اور کون سی چیز؟ تو انہوں نے فرمایا پہلی چیز جو میں نے یہ کیا ہے کہ کبھی بھی فضول کام کرنے کی کوشش نہیں, جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو وہ کام کرنے کی کوشش نہیں, بےہودہ کام بالکل کرنے کی کوشش میں نے نہیں. تو ایک کام یہ, بھلے بھیڑ چرایا میں نے, بھلے لوگوں کی خدمت کی, لیکن کبھی بےہودہ کام کرنے کی کوشش. اب یہی ایک بات آ گئی تو آپ دیکھیے, اسی میں ذکر کرتا ہوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. انہی میں سے کہتے ہیں کہ جس مالک کے پاس تھے یہ, اس مالک نے ان کے علاوہ اور بھی غلام تھے, ان کو بلایا اپنے پاس, اور بلانے کے بعد کہا جاؤ بازار میں سے بہترین پھل توڑ کر لیا. اب اچھا انسان کی خواہش ہوتی ہے, خود کے گارڈن ہے ہماری اور خود, تو مالک نے بھیجا یہ غلام کے ساتھ, یہ غلاموں کے ساتھ گئے, اور وہ غلام بڑے بدمعاش تھے. انہوں نے سوچا کہ ہم لقمان کے کو آج مصیبت میں ڈال دیں اور اپنے مالک سے کچھ ایسی شکایت کریں گے کہ یہ لقمان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ. انہوں نے کیا کیا, پھل بہترین توڑے, لیکن راستے میں جو بیسٹ پھل تھا وہ خود کھا لیا, اور اب جناب لقمان کے ساتھ آ گئے. جب مالک نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے جو پھل توڑ کے لائے ہیں سب میں کیڑے لگے ہوئے, کوئی خراب ہے, یہی میرے باغ میں یہی پھل تھا خالی جو تم لائے ہو, تو نہیں مالک اچھا پھل تھا, اچھے میں پھل تھے. تو کہا وہ کیوں نہیں لائے؟ کہا ہم لائے تھے راستے میں لقمان نے. اب مالک نے غصے سے جناب لقمان کو دیکھا اور جناب لقمان سے کہا یہ کیا حرکت ہے, میں نے تم سے کہا کہ جاؤ باغ سے اچھے پھل لاؤ اور تم توڑا بھی, تم نے چنا بھی وہاں سے اور راستے میں اچھا کھا لیا. تو جناب لقمان نے بڑی نرمی سے کہا مالک نافقین کی بات پر غصہ نہیں کرنا چاہیے, یہ امین نہیں ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں, میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, میں مالک کے مال میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ تم سچے ہوئے جھوٹے ہیں؟ تو جناب لقمان نے کہا میں بہت آسان راستہ آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ اس بات کو جان سکتے ہیں. تو کہا کیسے جان سکتے ہیں؟ کہا میں مالک آپ خالی گرم پانی منگوائیے, آپ گرم پانی منگوائیے. گرم پانی منگوایا, کہا ان سب کو گرم پانی میں بھی پیتا ہوں, ان سب کو بھی پلائیے, اور گرم پانی پلائیے ان کو اچھی طرح سے, میں بھی پیتا ہوں ان کو بھی پلائیے. پھر ہمیں دوڑائیے,
جیسے ہی ہم دوڑیں گے ایک فاصلے تک جو کچھ پیٹ میں ہے باہر نکل آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا اچھا پھل کھایا کس نے ہے اور کس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس لیے کہتے تھے کہ ہم کبھی بےہودہ کام نہیں کرتے۔ مالک نے لقمان کی بات کو جانتا تھا، وہ بڑے حکیم ہے، گرم پانی منگوایا اور ہر ایک کو پلایا، جناب لقمان کو پلایا، آپ دوڑو۔ جب دوڑے تو سب کو استفراغ ہوا، الٹی آئے۔ اب جناب لقمان نے تو کچھ کھایا ہی نہیں تھا، تو ان کے منہ سے تو خالی پانی گرا، لیکن جنہوں نے کھایا تو پیٹ بھر بھر کے، اب جب ان کو الٹی آئی تو سارا پھل۔ اب مالک حیرانی سے ان کو دیکھتا تھا، کہتا تھا کہ تم ایسے غلام ہو جس کی کوئی قیمت نہیں، یعنی اتنی بلند کوئی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ پھر کہا اچھا یہ کام یہ کرتے تھے، دوسرے کیا ہے؟ فرمایا دیکھیے دوسری، میں نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، آج تک میں نے کسی کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اور تیسری چیز جو ہے، میں جو زبان سے کہتا ہوں وہ میرے کردار میں بھی پایا جاتا ہے، تو میں نے اپنی زبان کو اور اپنے کردار کو دونوں کو بچا کر رکھا۔ خداوند عالم نے زبان کو اور کردار کے بچانے کی بنا پر، محفوظ رکھنے کی بنا پر مجھے اللہ نے حکیم بنا دیا۔ کبھی بننا چاہتے ہو تو یہ بات اپنا لو، اللہ تمہیں بھی حکمت عطا کرے۔ اچھا کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات یہ، اور انہیں میں سے جو ہے خاص طور سے مغرور لوگ ہوتے ہیں۔ خاص کبھی کبھی جو ہے، اچھا ایک بار تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ جو ان کا مالک تھا وہ بھی کبھی کبھی اس طرح کی شرارت کرتا تھا۔ تو ایک بار اس کے وہاں مہمان آئے تو اس آقا نے، مالک نے جی بھر کے جو ہے جناب لقمان کی تعریف، کیسا غلام تمہیں ڈھونڈے سے نہیں مل سکتا، اتنا حکمت والا، اتنا خدمت گزار، اتنا امانت دار کہیں تمہیں مل نہیں سکتا۔ تو کہا ہم کیا جانے، ہم آزما لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اچھا جناب لقمان کو موقع چاہیے تھا کہ ان کو کچھ کہنے کا، جو ان کے کردار میں کمی تھی اس کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، تو ان کو انتظار موقع چاہیے۔ اب جب اس کے دوست آ گئے ان کے ہیں تو مالک نے کہا جاؤ میرے مہمان کچھ آئے ہیں، ان کی اچھی طرح سے خدمت کرو۔ اور ٹھیک ہے مالک آپ کہہ رہے تو میں ان کی خدمت کروں گا، میرا کام ہے آپ کی، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ گئے اور مشروبات وغیرہ پیش کرنے کے بعد کہا آپ کیا کھائیں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے لیے ایک بکری ذبح کیجیے اور اس کے بدن میں جو بہترین گوشت ہے وہ ہمارے لیے پکا کر ہے۔ ٹھیک ہے، جناب لقمان گئے اور بکری ذبح کیا اور زبان اور دل انہوں نے پکایا اور سامنے لا کے رکھ دیا اور کہا بسم اللہ کھائیے، آپ کے لیے ہم نے اس بکری کے جسم میں جو بہترین گوشت تھا وہ آپ کے لیے لا کے حاضر کر دیا۔ ٹھیک ہے کھا لی۔ پھر دوبارہ دعوت ہوئی اور ان کو تو آزمانا ہے نا جناب لقمان کو۔ اب دوبارہ جب دعوت ہوئی اور پھر اسی طرح بدترین گوشت جو ہے وہ اس بکری کا وہ لا کر ہمارے سامنے تک وہ پکا کے لا کر دو، تاکہ ہم، جناب لقمان نے وہی زبان اور دل لا کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ جو تو میزبان تھے وہ مذاق اڑانے لگے اور مالک کو بلایا، ارے دیکھو تمہارے جو ہے اس غلام کی قدر و قیمت پتہ ہے، تو بہت تعریف کرتے تھے اس کی، بڑا سمجھدار، بڑی حکمت والا، بڑا یہ بڑا وہ، آج دیکھ لو سامنے موجود ہے۔ کیا ہوا؟ کہا دیکھو ہم آئے تھے تو ہم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی،
پہلے دن آئے تو بھی انہوں نے یہ کام کیا، آج ہم آئے تو ہم نے کہا کہ بدترین چیز ہے نا تو بھی لا کے رکھ دیا۔ تو مالک نے کہا دیکھو وہ جو غلام ہے نا میرا بہت سمجھدار ہے، اب کہو تو میں بلا کر پوچھ لوں کہ بھائی ایسا کیوں ہے، وہ تمہیں بہت اچھی طرح سے کنونس کر دے گا۔ ٹھیک ہے آپ بلائیے اس کو۔ تو اب جناب لقمان کو بلایا گیا، تب رام لقمان آئے سامنے اور پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو جناب لقمان نے کہا مالک میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں آپ کے سارے لوگوں کے لیے ذرا غور سے سنیے۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ، بولو کیا کہنا چاہتے ہو، کیا صفائی دینا چاہتے ہو؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے مالک اگر زبان اور دل دونوں قابو میں ہوں، صحیح ہوں، تو کسی بھی بدن میں اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے۔ اگر زبان اور دل صحیح اور سالم ہوں تو یقین جانیے کہ اس سے بہتر کوئی چیز پائی نہیں جاتی، اور اگر یہی زبان قابو میں نہ اور دل جو ہے فاسد ہو تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب جب جناب لقمان نے وضاحت کی تو سارے کے سارے لوگ اور ایک تک دکھتے تھے، کہتے تھے کیا سچی بات جناب لقمان نے کہی۔ اور آپ دیکھیے یہ جناب لقمان کی حکمت تھی کہ انہوں نے اپنے مالک کے اور ان کے دوستوں کے بھی اس عیب کی طرف اشارہ کیا کہ جو دل پاک نہ ہو، جو زبان پاک نہ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جو زبان اور دل پاک ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ آج یہی چیز آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں میرے بچوں، میرے جوانوں، پاک دل ہر جگہ قدر و قیمت کی نیا سے لگا ہے۔ پاکیزہ زبان جو ہے نا، آپ کی اگر پاکیزہ زبان ہے نا، سخت سے سخت دشمن کو بھی آپ کا مرید بنا دے گی۔ یہ چیز جو ہے یہ خوبی ہے اس کی جو آپ کے پاس زبان اور دل ہے۔ پھر ایک اور آپ کو سامنے ذکر کرتا ہوں، اب دیکھیے جناب لقمان کی زندگی میں انہوں نے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی بھی کام اگر ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو 100% اس میں للہیت پائنا جانا چاہیے، 100% اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کام لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کی واہواہی، لوگوں کی تعریف کرنے کے لیے کرے گا تو اس نے انسانی ہمت کو ذلیل بھی کیا ہے اور اپنے عمل کی قدر و قیمت کو بھی گھٹا دیا ہے، اور جو اصلی مقصد تھا اس تک رسائی بھی اس وقت تک اس تک پہنچ بھی نہیں سکا۔ اب یہ چونکہ عقیدہ تھا ان کا، اسی لیے کہتے تھے کہ دیکھو کوئی آپ کے عمل پر اعتراض کر رہا ہے، اگر خلوص ہے تو آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت، کوئی آپ کے اندر کیڑے نکال رہا ہے آپ کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا ہم ایک سفر پہ جائیں گے، ہم ایک سفر پہ۔ اب ان کو سمجھانا ہے اور خالی سمجھانے دکھانا بھی ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور بعد میں سوائے اللہ کے کوئی مد نظر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کیا اس کام کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی، اور جو مقصد ہے اللہ نے رکھا ہے اس کام میں اس تک بھی آپ کی اور میری رسائی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہ بیٹا کل سفر پہ چلنا، خوب سفر پر لے کر نکلے، اور جب راستے میں باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم اس جو ہے سواری پر، یہ گدھے کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے۔
اور میں پیدل چلوں گا. تو بیٹا سوار ہو گیا اور جناب لقمان پیدل چلنے لگے. ایک جگہ پہنچے, دیکھا کچھ لوگ کھیت میں کام کر رہے ہیں. جب دیکھا کہ دونوں مسافروں کو, تو انہیں جو ہے کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں نے کہا, دیکھو دیکھو کیسا بدتمیز اور بے ادب بیٹا ہے, بوڑھا گاہ پیدل چل رہا ہے اور طاقتور جوان سواری پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ جناب لقمان نے کہا, سن لینا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں سے گزر گئے. جناب لقمان نے کہا, اب تم پیدل چلے آؤ, پیدل ہو, میں اس پہ سوار ہو جاتا ہوں. جناب لقمان بیٹھ گیا اور ان کا بیٹا جو ہے وہ پیدل چلنے لگا. اب تاریخ کہتی ہے ایک جگہ پہنچے جو ہے تو دیکھا, کہا کہ اب بوڑھے باپ کو کیسا بے رحم باپ ہے کہ خود تو سواری میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا بیچارہ پیدل کہہ رہا, آؤ میرے پیچھے بچا چلے آؤ. خوب. اب جناب لقمان نے کہا, دیکھو ان کو دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ان دونوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ جو ہے کہا, بیٹا آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ, میں بھی بیٹھ جاتا ہوں اس سواری کے اوپر. وہ بھی بیٹھ گیا, بیٹا بھی بیٹھ گیا. جب دونوں بیٹھ گئے تو اب ایک جگہ سے گزرے تو تاریخ کہتی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ان کو دیکھا تو بڑی عجیب کر رہے ہو کہ ان کیسے بے رحم انسان ہے, اس جانور کے اوپر ان کو تھوڑا سا رحم میں نہیں آ رہا ہے. اس کمزور سے جانور پر دونوں لدے ہوئے, اور اگر ایک کر کے ایک کے بعد ایک بیٹھتے تو کتنا اچھا ہوتا, تاکہ ان دونوں کو وہ جانور پہنچا بھی دیتا, اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی, سکتا بھی نہیں تھا. جناب لقمان نے کہا ٹھیک ہے, اب یہ کیا کرتے ہیں, ہم دونوں جو ہے پیدل ہو جاتے ہیں اور اس گھوڑے کو یا گدھے کو خالی رسی پکڑ کے چلتے. دونوں پیدل ہو گئے, ایک گاؤں میں پہنچے. اب جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک سواری ہاتھ میں لگام پکڑے ہوا اور دو باپ بیٹے چلے جا رہے ہیں, تو وہ کہے, دیکھو یہ ان کی عقلوں کو دیکھو, یہ بوڑھے اور جوان کو دیکھو, ہر دونوں پیدل جا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس سواری موجود ہے. اگر وہ سواری کر کے جاتے تو خود بھی آرام کرتے تھے, اور دیکھو ان کو مزہ نہیں ملتا تھا. جب یہ سفر اب پلٹ کر گھر آئے تو جناب لقمان نے ان سے کہا, کیا کہا, بیٹے سے فرمایا, کہا بیٹا دیکھا اس سفر میں تم کو مجھے ایک پیغام دینا. وہ پیغام یہ تھا کہ لوگوں کو خوش کرنا, ان کی زبان کو بند کر دینا, ان کے اعتراض اور عیب جوئی کو ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے. لوگوں کی زبان تم بند نہیں کر سکتے, اور نہ ہی سارے انسانوں کو تمہارے اندر خوش کرنے کی طاقت. بیٹا تم ہرگز ان کو خوش نہیں کر سکتے. اسی لیے میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ہر حالت میں, ہر حال اپنے کام کو خدا کے لیے رکھنا, کسی انسان کے لیے نہیں. اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے, اس کے مقابل میں تم اس کے بندوں کو نہ راضی کرو, پھر ان کے بندے اس کے بندے راضی ہونے والے. آپ دیکھیں, اسی لیے ائمہ ہمارے فرماتے تھے, دیکھو تمہارا کام, تمہاری روش, تمہارا طریقہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم کام یا عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد سے, کسی اور انگیزے سے, کسی اور نیت سے انجام دو. ایک اور آپ کے سامنے بات سمیٹ لیتا ہوں جناب, اور اس میں جو ہے ایک بہت پیغام, اس میں ایک عظیم پیغام پایا جاتا ہے, اور وہ جو ہے میں چاہتا ہوں ذرا آپ غور سے سنیں. اور ہماری زندگی بھی جب یہ سن رہے ہیں ہم اور آپ, تو
اس کے وہ اپنی زندگی میں شامل کیجیے. خالی سننا ہی نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا ہے. اور یہ جو ہے جو یہ سنانے جا رہا ہوں یہ لاسٹ بات اس کی، اور آپ کو اور مجھے، تو آپ واقعی سوچئے گا کہ یہ جو پیغام دیا ہم نے، وہ پیغام یہ ہے کہ جناب لقمان خالی ظاہری دنیا کے اوپر بہت اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی چیز سے مجھے انجوائے کرنا ہے تو مجھے ایک بیلنس قائم رکھنا پڑے گا. اگر میں دنیا کی کسی چیز سے، آخرت کی کسی چیز سے لذت اٹھانا چاہتا ہوں تو مجھے اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. بغیر بیلنس کیے ہوئے میں وہ اس سے لذت نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے ایک دن اپنے بیٹے سے ایک بڑی عجیب بات کہا، بیٹا آج اپنے باپ کی نصیحت بڑے غور سے سننا. ہاں بابا کہیے کیا سی آپ کی نصیحت. کیا بیٹا میں تجھے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں پوری زندگی میں ایک کام کرنا، کیا دنیا کا لذیذ ترین کھانا کھانا. ایک یہ، دوسرے بیٹا دنیا کا بیسٹ کپڑا پہننا، ٹھیک ہے، اور تیسرے سب سے آرام دہ بستر پہ سونا، اور چوتھی چیز خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا. اب یہ چاروں نصیحتیں باپ کی سنی تو حیرت سے بیٹا باپ کو دیکھتا تھا، کیونکہ یہی باپ تھا جو اس کو ہمیشہ کہتا تھا بیٹا دیکھو زندگی میں مثلا میانہ روی کرنا چاہیے، اور آج ایسی بات کر رہے ہیں. تو بیٹے نے کہا بابا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جو یہ کہہ رہے ہو میری بات اچھی طرح سے سنو. تو میں سمجھا نہیں کہ آپ آج کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے، اس لیے مجھے اس بات کو سمجھائیے. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں. پہلی چیز جو میں نے کہا ہے تم سے کہ دنیا میں سب سے لذیذ کھانا کھانا. پھر بیٹا اس سے مراد یہ ہے جب تک شدید بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہیں کھانا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹیسٹی غذا ہو وہ کھانا نہیں. بیٹا اس سے مراد یہ ہے کہ جب شدید بھوک لگے تو کھانا. اور یاد رکھنا جب اس وقت کھاؤ گے تو تمہیں یہ نمک روٹی بادشاہوں کے کھانے سے زیادہ لذیذ لگے گا. پھر یہ بیٹا جو دوسری بات میں نے کہی تھی اس سے میرے مقصد یہ ہے کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ بادشاہوں کی طرح نرم بستر پر سونا، تو اس سے مراد یہ ہے بیٹا جب تک نیند تمہیں اچھی طرح نہ آئے، جب تک تمہارے حواس کان اور آنکھ میں خمار نیند کا نہ آئے اس وقت تک نہیں سونا. اور جب خمار تمہارے آنکھ کان پر آ جائے گا نیند کا تو بیٹا یہ جو ہے نرم بستر نہیں، نرم بستر کی بات چھوڑ دو، تم مٹی کے ڈھیر پر سو گے تو بادشاہوں کی طرح سو گے، ایسی نیند آئے گی. اور تیسری بات بیٹا یہ جو میں نے کہا ہے کہ تیسری بات جو ہے میں نے جو تم سے کہا تھا کہ بہترین کپڑا پہننا، تو اے بیٹا جب تک تمہارے پاس کپڑے ہیں صحیح و سالم اس وقت تک کپڑے خریدنے نہیں. جب تمہارا کپڑا پھٹ جائے، تمہیں اب اس میں پہننے کے لائق نہ رہ جائے تو تم اس وقت کپڑے خریدو. اس لیے اس وقت جو کپڑا خریدو گے وہ موٹا جھوٹا بھی ہوگا تو دنیا کا سب سے خوبصورت تمہیں لباس لگے گا. اور آخری چیز جو بیٹا میں نے تم سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تمہیں شادی کی شدید ضرورت نہ ہو، شدید تم نے اپنی نفس پر قابو پایا ہے، کنٹرول کیا ہے، اب اس نوبت پہ آ گئے کہ اب کنٹرول نہیں ہوگا تو شادی کرنا. اب جب شادی کرو گے
تو بدترین بدصورت لڑکی بھی انہیں بہت خوبصورت لگی۔ یہ ہے جناب لقمان کی نصیحت، یہ داستان خدا نے ہمیں بتائی ہے، اس کے اولیاء نے ہمیں بتائی ہے۔ ہر جملے میں جناب لقمان کی ہمارے لیے زندگی کا ایک سبق ہے۔ یہی بات سمیٹ لیتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو ان حکمتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری کمیوں کو اللہ دور فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر میں تعجیل فرمائے، آقا تو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرمائے، اور شیان علی کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، جو لوگ قید میں انہیں خیر سے رہائی عطا فرمائے، نور آل محمد سے مزین فرمائے، دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم